اور توکل سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے. یعنی توکل ایمان کا خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ. آپ اللہ پہ بھروسہ کیجئے، آپ یقیناً واضح حق پر ہیں. تو خاص طور پر جب انسان اپنے معاملات میں کھرا ہو، سچا ہو، واضح ہو، اس وقت اس کو ساری دنیا کی مخالفت کا بھی سامنا ہو تو بالکل ریلیکسڈ ہو اور اللہ کو اپنی مدد کے لیے کافی سمجھے کہ میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، میں نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، میں نے کسی کا برا نہیں چاہا. اللہ تعالیٰ میرا برا نہیں کرے گا، وہ میرے ساتھ اچھا ہی کرے گا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ پھر انسان حسن ظن رکھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ. اور زندہ پر بھروسہ کیجئے جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے. اور پھر وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا. تیرے رب کا کارساز ہونا بالکل کافی ہے، اور وہ بندے کو ہر وقت میں کافی ہے. دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، اچھے حالات ہو یا تکلیف دہ حالات ہو، صحت ہو یا بیماری ہو، ہر حال میں وہ کافی ہے. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. انسان کو کسی معاملے میں رہنمائی چاہیے. بعض ڈیسیژن مشکل ہوتے ہیں، کبھی انسان کسی سے مشورہ کرتا ہے، کسی سے کرتا ہے، کرنے چاہیے مشورے، لیکن اس کے بعد اپنے رب پہ بھروسہ کر کے، توکل کر کے فیصلہ کر لینا چاہیے. کیونکہ اگر توکل کی کمی ہو تو انسان کے اندر کمزوری ہوتی ہے اور وہ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا، خود بھی پریشان رہتا ہے اور دوسروں کو بھی پریشان رکھتا ہے. اور یاد رکھیے یہ توکل ایمان کی علامت ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. توکل بڑھتا کیسے ہے؟ جب انسان اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے، اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس ذکر کو توجہ سے سنتا ہے، اس کی یاد پر اس کا دل کانپ اٹھتا ہے، وہ قرآن کی آیات پڑھتا اور سنتا ہے. لہذا ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ. ہم انبیاء کی زندگی کو دیکھتے ہیں. ہود علیہ السلام نے اللہ پر توکل کیا. سورۃ ہود میں آتا ہے انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم. میں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. نوح علیہ السلام نے اللہ پر توکل کیا. وہ کہتے ہیں کہ فعلی اللہ توکلت. میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا ہے. تم جو میری کوئی بات نہیں مانتے اور میری نصیحت کو تم اپنے لیے بڑا بوجھل سمجھتے ہو اور میری مخالفت کرتے ہو، تو میں اس معاملے میں صرف اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے تو آپ نے ابھی سنا کہ کس طرح ان کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ ہی پر بھروسہ کیا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ پہ بھروسہ کیا. جب بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو سامنے سمندر تھا، پیچھے فوجیں تھی. بنی اسرائیل گھبرا اٹھے تو انہوں نے کیا کہا؟ کلا ان معی ربی سیہدین. ہرگز نہیں، میرے ساتھ تو میرا رب ہے، وہ ضرور میری مدد کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں اللہ ہی پر بھروسہ کیا. جب حضرت ابوبکر گھبرا اٹھے کہ دشمن بالکل سامنے آ چکا ہے، اب ہم کیسے بچیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا. غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، تو کیا وہ ہماری مدد نہیں کرے گا؟ فانزل اللہ سکینتہ علیہ. اس بات کے بعد اللہ نے ان کے اوپر سکینت اتار دی. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا. اور ان کی مدد ایسے لشکروں کے ساتھ کی جو تم نے دیکھے ہی نہیں. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ. اور کافروں کی بات کو اللہ نے نیچا کر دیا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. اور اللہ ہی کی بات سب سے اونچی بات ہے. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور اللہ غالب ہے مگر حکمت والا ہے، وہ اپنے سارے فیصلے حکمت کی بنیاد پہ کرتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ چھوٹے کام ہوں یا بڑے کام، مثلا آپ مہمان آ رہے ہیں گھر میں، کھانا بنانا ہے، بہت سا کام ہے، بہت سا. بعض اوقات ہم پھر بہت پینک ہو جاتے، پھر چڑچڑے ہو جاتے، پھر ڈانٹ ڈپٹ بھی کرنے لگتے ہیں، کبھی نوکروں پہ، کبھی بچوں پہ، کبھی شوہر پہ، کبھی جو سامنے آ جائے. کیا ہے؟ کام بہت ہے. کام ہے لیکن کام ڈاؤن ہو کر بھی یہ کام ہو سکتا ہے اور شور مچا کے بھی یہ کام ہو سکتا ہے. اب یہ تو ہماری چوائس ہے نا کہ ہم کیا کرتے ہیں. اگر ہمارا اپنے رب پہ توکل ہے
اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ میں تو کام کروں گی اپنا، کرواؤں گی بھی، لیکن توکل میرا رب پر ہے، ٹھیک اس کام کو وہی کرے گا، اور رب کرتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں گے، اسی کام کو آپ انجوائے کرنے لگیں گے. پھر اسی طرح بعض اوقات انسان کو لوگوں کا ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کون میرے خلاف کیا کر دے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جب لوگوں کا خوف ہو تو بھی توکل کریں، اللہ ہی پر بھروسہ کریں. اگر لوگ منہ موڑ جائیں، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ہم آپ کے لیے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور پھر جب اینڈ ٹائم آتا ہے کام کا وہ کہیں غائب ہو جاتے ہیں. ایسے میں بھی صرف اللہ پر بھروسہ کریں. پھر اگر کوئی چیز آپ کو غم زدہ کرتی ہے، کوئی چیز آپ کو ہرٹ کرتی ہے، کوئی دکھ دیتی ہے، تو آپ کہیں کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا، میرا بھروسہ اللہ پہ ہے، اللہ مجھے کافی ہے. یہ لوگ مجھے تکلیف دے رہے، ستا رہے، ان کے مقابلے میں اللہ مجھے کافی ہے. پھر اسی طرح جان کا بھی خوف ہو تب بھی اللہ کو کافی سمجھے. جب کوئی نقصان دینے کا ارادہ کرے، کوئی دھمکی دے، بعض اوقات انسان کو ایسے لوگوں سے واسطہ پیش آ جاتا ہے کہ جو آپ کی خواہ مخواہ میں جان کے دشمن بن جاتے ہیں. ایسے میں بھی اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ کو کافی سمجھیں. اور یہ آیت تو اتنی خوبصورت ہے. جب کووڈ شروع ہوا تھا اور سب لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے تھے، تو میں نے اس آیت پر ایک لیکچر دیا تھا، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. ان سے کہو ہمیں اگر کوئی مصیبت آئے گی تو صرف وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھی ہے، ورنہ کوئی مصیبت نہیں آنے والی. ضروری نہیں کہ کووڈ ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے تو ہمیں بھی ہٹ کرے، نہیں، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو بچ جائیں گے. اگر موت لکھی ہے تو بچ نہیں سکتے، وہ تو کسی وقت بھی آنی. وہ کووڈ نہ بھی آتا تو جو جانے کا وقت ہے اس پہ تو جانا ہی پڑے گا. وہی ہمارا سرپرست ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے.